الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام. تیرے تے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام. جس دے وچ زینب نے لاشاں واجا ماریاں. جس دے وچ زینب
شام غریبانو سلام سب شہید عاشقان دے ہون دلہنو سلام سب شہید عاشقان دے ہون دلہنو سلام عشق تیرے اس انوکھے فارمولے نو سلام تیر کھا کے جس دے وچ معصوم آکے لیٹیا تیر کھا کے جس دے وچ معصوم آکے لیٹیا خون وچ بھجے ہوئے اصغر دے جھولے نو سلام خون وچ بھجے ہوئے اصغر دے جھولے نو سلام مصطفیٰ دے لاڈلے حیدر دے پیارے نو سلام مصطفیٰ دے لاڈلے حیدر دے پیارے نو سلام سیدہ خاتون جنت دے دلارے نو سلام جان دے کے جس نے سائم دین زندہ کر دیا جان دے کے جس نے سائم دین زندہ کر دیا تاریاں جن علی دے اس تارے نو سلام کربلا وچ رلیندیاں نازک سریراں نو سلام شام والے جاندیاں عربی اسیراں نو سلام رات دل ویندی سی سائم راج اکبر ویر دا رات دل ویندی سی سائم
راج اکبر ویر دا اوس ویرا بچھڑی سغرا دے ویرانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے سیرت و شان اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ طیبہ دے وچ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے ہاں تشریف لائے، آپ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام آپ دی جدوں ولادت باسعادت ہوئی، آقا علیہ السلام نے خود آپ نو گھٹی عطا فرمائی اور آقا علیہ السلام نے ہی آپ کا نام اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال حسین رکھیا۔ حسنین کریمین آقا علیہ السلام کے 2 نواسے نے، بڑا بیٹا حسن ہے، چھوٹا حسین ہے۔ دونوں دی شان ایک دوسرے تو بڑھ کے ہے اور دونوں دے نال جو پیار ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کا ایک دوسرے تو بڑھ کے ہے۔ دونوں نواسے اگر ملائے جان تو آقا علیہ السلام کی تصویر بنتی ہے۔ فرمایا گیا کہ حضرت امام حسن پاک جڑے نے وہ سینے تو لے کے سر مبارک تک آقا علیہ السلام دے مشابہ سن اور سینے تو لے کے نیچے جو آقا علیہ السلام دا جسم مبارک ہے اس دے مشابہ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام سن۔ دونوں نواسیاں نو اگر ویکھیا جاوے تو وہ تصویر مصطفیٰ بنتی ہے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں دے واسطے آقا علیہ السلام نے ایک جیسا ہی پیار، ایک جیسی ہی محبت اور ایک جیسیاں ہی عطاواں، ایک دوسرے کی فضائل آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے دونوں نواسیاں میں فرق نہیں پایا، لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی جو عظمت اور شان ہے وہ الگ ہے، جو مولا حسن پاک کی شان ہے وہ الگ ہے۔ ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمانے دی شان ہے کہ ہوا ریحانتان من الدنیا، فرمایا کہ دنیا دے وچ جنتی 2 پھول نے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ اب چونکہ دونوں ہی پھول نے اور دونوں ہی جنت دے نے اور ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے، اور اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دی زیادہ ہے اس دی کم ہے، لیکن جس نو مالک نے جو عطا فرمایا ہے اس نو اسی بیان ضرور کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر جڑے فضائل اور کمالات اور جو احادیث مبارکہ نے وہ حسنین کریمین دی شان دے وچ اکٹھیاں آئیاں نے کہ آقا علیہ السلام نے جو بھی فرمایا ہے وہ آقا علیہ السلام نے دونوں نواسیاں دے متعلق
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضرت امام حسن پاک جڑے نے انہاں دی جڑی فضیلت اور شان ہے وہ امام حسین پاک علیہ السلام دے نالوں زیادہ ہے، اس واسطے کہ وہ بڑے نے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی صحبت زیادہ پائی ہے۔ تو جتنے آپ مولا حسین تو عمر دے وچ بڑے نے اتنا آپ کو پیار بھی زیادہ نصیب ہویا ہے، اتنی صحبت آقا علیہ السلام دی بھی زیادہ نصیب ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام دی جڑی بارگاہ دی قربت ہے، صحبت ہے، اس دی مثال اور اس تو بڑھ کے اور اس تو فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے کہ صحابی وہی ہوتا ہے کہ جس نے آقا علیہ السلام دی صحبت پا لی ہوئے اور جس نے ایک گھڑی ایمان دی نظر دے نال آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھ کے آقا علیہ السلام دی زیارت کر لی ہے، وہ کائنات کے جتنے ولی غوث قطب ابدال نمازی روزے رکھن والے حج کرنے والے زکاتاں دین والے صدقہ و خیرات کرنے والے کئی سو سال عبادتاں ریاستاں مجاہدے کرنے والے پیچھے رہ جان گے، لیکن جس نے ایک نظر رسول اللہ نے ویکھیا ہے وہ آگے چلا جائے گا۔ تو اے فیضان ہے آقا علیہ السلام دی صحبت دا اور آقا علیہ السلام دی زیارت دا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اس حال میں تشریف لائے نے کہ آپ دے ایک کندھے تے حسن نے اور دوسرے کندھے تے حسین نے۔ آقا علیہ السلام کدے حسن نو چمدے نے کدے حسین نو چمدے نے۔ جدو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان دے درمیان تشریف لائے تو سوال کرنے والے کسی نے سوال کیتا کہ حضور کیا تسی انہاں نال پیار کرتے ہو؟ فرمایا کہ ہاں میں انہاں نال پیار کرنا وا، اور فرمایا کہ جیڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ میرے نال پیار کرے گا، جیڑا انہاں دے نال بغض رکھے گا اس نے میرے نال بغض رکھنا ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین وچوں ہاں اور حسین میرے وچوں ہے۔ کہ اے وہ عظیم ہستیاں نے کہ جنہاں دے وچوں آقا علیہ السلام نظر آندے نے، کہ اگر ظاہری طور تے بھی ویکھو تو دونوں نو ملا کے ویکھو گے تو آقا علیہ السلام نظر آن گے، اگر دونوں دی سیرت نو ویکھو گے تو پھر بھی دونوں دی سیرت دے وچوں آقا علیہ السلام نظر آن گے۔ آقا علیہ السلام نے اس واسطے ہی فرمایا ہے کہ جڑا انہاں نال پیار کرے گا اس نے میرے نال پیار کرنا ہے، جڑا انہاں نال بغض رکھے گا اس نے میرے نال بغض رکھنا ہے، کہ یعنی کہ انہاں دے وچ اور ساڈے وچ کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق پاوے گا تو اس دے ایمان وچ فرق آئے گا، انہاں دی شان وچ کوئی فرق نہیں۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں سوال کیتا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوانوں حسن زیادہ پیارا ہے یا حسین پیارا ہے؟ تو انہاں دونوں دے وچوں فرمایا کہ توانوں زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرمایا کہ مینوں حسن حسین نالوں پیارا ہے اور حسین حسن نالوں پیارا ہے، کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے تو بڑھ کے نے۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ توانوں اپنے گھر والیاں دے وچوں زیادہ محبوب کون نے؟ اہل بیت دے وچوں توانوں زیادہ عزیز کون نے؟ تو فرمایا کہ سب تو زیادہ عزیز مینوں حسنین کریمین نے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا وا، تو بھی انہاں نال پیار کر۔ یعنی کہ تسی یہ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ دی ذات، اللہ تعالیٰ دی شان اور اللہ تعالیٰ دے کمالات، اور آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے محبوب نے، اللہ تعالیٰ دے حبیب نے، اللہ تعالیٰ دے رسول نے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تسی میرے حبیب نال پیار کرو، انہاں دے نال محبت کرو، انہاں دا احترام کرو، انہاں دی اتباع کرو، انہاں دی فرما برداری کرو۔ آقا علیہ السلام میں فرما دے نے کہ تسی اللہ تعالیٰ دے احکامات نو منو، اللہ تعالیٰ دے فرمان دے مطابق زندگی گزارو، لیکن آقا علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ دے درمیان ایک ایسی دعا بھی رکھی گئی ہے
فرمایا کہ اے اللہ انہاں نال میں پیار کرنا وا تو بھی انہاں نال پیار کر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا انہاں نال پیار کرے گا میں اس دے نال پیار کراں گا اور جن دے نال میں پیار کراں گا اللہ اس دے نال پیار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ دی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت پان دے واسطے حسنین کریمین دا پیار ضروری ہے. حسنین کریمین دی محبت ضروری ہے کیونکہ حسنین کریمین انہاں دی شان ہے. فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسنین کریمین نوجوانان جنت دے سردار نے. تو جنت دے وچ کوئی بوڑھا تو ہونا ہی نہیں, سارے ہی جوان ہونے نے. جنت دے وچ نہ کوئی بچہ ہونا ہے نہ کوئی بوڑھا ہونا ہے. جڑے دنیا تو بوڑھے ہو کے جان گے اللہ انہاں نوں بھی جوان کر دے گا. جڑے دنیا تو بچپن وچ فوت ہو جان گے اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی جوان کر دے گا. تو اس دن سارے ہی جوان ہون گے اور انہاں سارے نوجواناں دے جڑے سردار نے وہ حسنین کریمین ہون گے. یعنی کہ جنت دے جڑے سردار نے وہ حسنین کریمین نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ حسنین کریمین نو اپنے سینے دے نال لگا لیندے نے, اپنے کندھیاں تے بٹھا لیندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے سینے دا بوسہ لیندے نے, انہاں دے چہرے دا بوسہ لیندے نے. حضرت امام حسین دے گردن مبارک دے بوسے لیندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے نے تو حسنین کریمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کمر مبارک تے سوار ہو جاندے نے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے وچوں اٹھاندے نہیں نے کہ کہیں انہاں نوں چوٹ نہ آ جائے. عظمت اور شان اور انہاں دی کمالات ویکھ لو اور پھر تساں میدان کربلا نوں ویکھنا ہے کہ یہ کیڑا مقام ہے, کیڑی اے اللہ تعالیٰ دی ایسی پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے. اللہ تعالیٰ دا گھر ہے, مسجد نبوی شریف ہے اور تمام عبادتاں دی ماں نماز ہے, تمام عبادتاں دا باپ نماز ہے. اور فرمایا گیا کہ قیامت دے دن سب تو پہلے جو حساب ہوئے گا وہ نماز دا ہوئے گا. تحفہ معراج نماز ہے اور نماز اتنی قیمتی ہے کہ امام حسین پاک نے اپنا سر بھی نماز وچ کٹوایا ہے اور وہی نماز پڑھی جا رہی ہے اور جماعت ہو رہی ہے. اور امام حسین پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر مبارک تے چڑھ گئے نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب حسین نو تکلیف نہ پہنچے نماز لمبی کر دیو. کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جو اتنے محبوب نے اور اتنی محبوب جڑی چیز ہے اس نو ایویں قربان نہیں کیتا جاتا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی قربانی تے انہاں دی شہادت تے جڑے شکوک و شبہات دا اظہار کرنے والے نے وہ ویکھن کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہے, اتنی محبوب ہستی ہے اور اتنا لاڈلا حسین ہے کہ جس نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے تے چڑھا لیندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے, امام حسین پاک تشریف لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بازواں تو پکڑ لیا اور فرمایا حسین چڑھ, میرے اوپر چڑھ. جویں ماں باپ اولاد دے نال محبت کرتا ہے. اب مولا حسین نے اپنے پاؤں حضور دے قدماں تے رکھ دیتے. فرمایا کہ حسین اور چڑھیا. آپ دے حسین پاک چڑھتے آئے یہاں تک کہ آپ دے پیٹ مبارک دے قریب آ گئے. فرمایا کہ حسین اور چڑھا یہاں تک کہ امام حسین پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ مبارک تک چڑھ گئے. یعنی امام حسین پاک دے جڑے قدم نے وہ اس سینے تے آن لگے جس سینے دیاں خدا قسمہ چاہتا ہے, جس سینے دے واسطے خالق کائنات فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے میرے حبیب کیا میں تیرا سینہ نہیں کھول دیتا, کیا میں تیرا سینہ وسیع نہیں کر دیتا. یعنی کہ سینہ مصطفیٰ ہے, سینہ رسول ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب دا, اور اللہ تعالیٰ دے محبوب دا سینہ او سینہ ہے جس سینے وچ آپ دا دل ہے. دل او دل ہے جس دل تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. یعنی کہ جس دل وچ
اللہ دا قرآن آندا رہا، جس مقام تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہا ہے، امام حسین پاک نو آقا علیہ السلام نے اس مقام تک چڑھا دیتا، کائنات نو پیغام دیتا، لوگوں جان لو حسین عام نہیں ہے، بڑا خاص ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے گھر تشریف لائے، مولا علی آپ آرام فرما رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی آرام فرما رہی ہیں۔ حسنین کریمین دے وچوں ایک بیٹے نے عرض کی تھی، حضور مینوں بھوک لگی ہے، میں دودھ پینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے گھر وچ بکری موجود ہے، خود دودھ دویا، دودھ دو لیا، جب آپ نے دودھ دو لیا، جڑے نواسے نے طلب فرمایا او ابھی نہیں آیا، دوسرا آیا گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بھوک لگی ہے، مینوں دودھ دے دیو۔ فرمایا تینوں اجے نہیں ملنا، انہاں نوں پیچھے ہٹا دیتا، جس نے پہلے طلب کیتا ہے اس نو عطا فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ویکھیا، عرض کردیاں نے ابا جان کیا تسی اس نو اون دے نالوں زیادہ پیار کردے ہو؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ عرض کردیاں نے پھر تساں اس نو دودھ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ فرمایا چونکہ پہلے طلب نہ فرمایا ہے، لہذا پہلے انہوں عطا فرمایا ہے، لیکن دوویں مینوں محبوب نے اس مقام تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ پریشان نہ ہو، میں تینوں بشارت دینا وا، میں تینوں خبر دینا وا، خوش خبری دینا وا۔ فرمایا جو کل قیامت دا دن ہوئے گا اور جنتی جنت وچ جان گے، فرمایا میں ہوا گا، ایک تو ہوے گی، اے تیرے بچے ہون گے، اور جڑا آرام فرما رہا ہے اوے ہوے گا۔ آپاں پنجے جنت وچ اکے مکان وچ رواں گے۔ فرمایا کہ قیامت دا دن ہوے گا، میں نانو یودوں بھی اپنے تو دور نہیں کرنا، میں آج کیویں کر سکنا وا؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین انہاں دی عظمت اور شان اور آپس دا پیار، آپس وچ کیویں محبت کرتے نے، ایک دوسرے دے نال کیویں پیار کرتے نے، ایک دوسرے دا کیویں احترام کرتے نے۔ دونوں بھائیاں دے درمیان ایک دفعہ کسے گل تو جھگڑا ہو گیا، دونوں بھائیاں نے آپس وچ بات چیت نو بند کر دیتا۔ کچھ وقت گزریا، کچھ وقت گزریا، مولا حسن پاک آگے بڑھے نے، آگے بڑھ کے جا کے امام حسین پاک دے سر دا بوسا لیندے نے، اور بوسا لے کے سینے نال لا لیا۔ امام حسین پاک اٹھے نے، آپ نے مولا حسن دے سر دا بوسا لیا، ویر نو سینے لا لیا۔ فرمایا ویرا میں چاہتا سا آپ گل کریے، اپنی صلح ہو جاوے، لیکن چونکہ تو بڑا ہے، تیری شان بھی بڑی ہے، تیری فضیلت بھی بڑی ہے، میں اے نہیں چاہتا سا، اے نیکی میں تیرے تو پڑھ کے لے لواں، میں اس واسطے رکیا رہا وا کہ جویں اللہ نے ہر جگہ تے ہر لحاظ دے نال تینوں میرے تو زیادہ شان دیتی ہے، تینوں فضیلت دیتی ہے، اس مقام تے بھی تیری فضیلت میرے تو زیادہ ہوئے۔ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام آپ دی جڑی شہادت ہے کوئی عام شہادت نہیں ہے۔ امام حسین پاک علیہ السلام دی قربانی عام قربانی نہیں، اور کوئی قصے کہانیاں نہیں، نہ کوئی خطاواں دا، نہ کوئی غلطیاں دا، نہ ایتھے کوئی ایسا سیاست دا، نہ کوئی حکومت دا، نہ کوئی مال دا، جائیداد دا، سونے چاندی دا مسئلہ نہیں ہے۔ اے مسئلہ ہے آقا علیہ السلام دے دین دا، اے مسئلہ ہے آقا علیہ السلام دی
شریعت دا اے مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ دے نال کیتیاں وعدیاں دا اے مسئلہ ہے جڑا کہ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا سی اے ابراہیم اپنے بیٹے دی قربانی دے دے آپ نے بیٹا پیش کر دیتا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام تو قربان ہو جاندے پھر اگر نسب کیویں چلدا آقا علیہ السلام دا خاندان کیویں چلدا کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس خاندان دے وچوں آنا سی اس خاندان دے وچوں آپ دا نسب چلنا سی اللہ نے حضرت اسماعیل نو بچا لیا لیکن فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اسا اس قربانی دا ایک عظیم فدیہ دے دیتا ہے اسی اس قربانی دا فدیہ دے مانگے قربانی نہیں لئی لیکن فدیہ لوانگے فدیہ دینا پائے گا اور فدیہ چھوٹا نہیں ہونا عظیم ہونا ہے کچھ لوگ خیال کر دینے کہ شاید اللہ نے دمبا بھیجیا دمبا بھیج کے قربانی دا مسئلہ ختم ہو گیا ایک سائر تے دیکھو اللہ دا نبی ہے دوسری سائر تے دمبا ہے نبیاں دی قربانی دا فدیہ دمبا نہیں ہو سکتا اگر حقیقت کوئی فدیہ پڑھنا ہے پھر خالق نے فرمایا سا عظیم فدیہ لینا ہے کوئی چھوٹا نہیں لینا اور فرمایا وَتَرَكْنَا اسائن رکھ دیتا ہے علیہ فی الآخرین جڑے بعد وچ آن گے اللہ نے اپنے محبوب دے آن دے واسطے آپ دی ولادت دے واسطے آپ نو دنیا دے بھیجن دے واسطے اسماعیل نو بچایا فرمایا میرے حبیب تیرے واسطے میں ایک ہی تائے لہذا تینو اپنے نواسے دی قربانی دینی پائے گی جدو آقا علیہ السلام نو پتا چلیا حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دیا نے آقا علیہ السلام میرے ہاتھ تشریف فرمانے آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں جبریل آئے حسنین کریمین کھیل رہے نے آقا علیہ السلام نواسیاں دے نال پیار کر رہے انہاں دے نال محبت کر رہے نے انہاں دے نال بوسے لے رہے نے انہی دیر نو جبریل آیا جبریل آ کے عرض کرتا ہے سونیا میں تینوں ایک خبر دینا چاہنا وا میں تینوں ایک گل یاد کرانا چاہنا وا ایک ایسا وعدہ جڑا پہلے دا ہو چکیا ایک ایسا فیصلہ جڑا اللہ نے پہلے دا فرمایا ہے میں چاہنا وا تانوں یاد کرا دیواں تانوں یاد کرا دیاں فرمایا دس جبریل کی گل ہے عرض کردے نے سونیا اے جڑا تیرا نواسا حسین ہے اللہ نے نو شہادت واسطے قبول فرما لے آئے فرمایا کربلا دے میدان اے تیرا نواسا شہید ہوئے گا تیری امت دے کچھ ایسے لوگ ہون گے جڑے باغی ہو جان گے جڑے فاسق اور فاجر ہو جان گے جنہاں دیا نظراں وچ دنیا دا مال و دولت حکومت روپے پیسے دی قدر رہے گی اور دنیا دے واسطے دنیا دے لالچ وچ آ کے شیطان دے غلبے وچ آ کے شیطان انہاں نو رحمان تو دور لے جائے گا انہاں نو اسلام تو دور لے جائے گا وہ کہیں گے اسی مسلمان لیکن اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا وہ اسلام تو بڑا دور ہونگے وہ تیرے نواسے نو شہید کر دیں گے اور کچھ مٹی پیش کی تھی ارد کر دینے سونیا او مٹیے اس مقام دی جس مقام تے امام حسین نے شہید ہونا ہے آپ نے وہ مٹی لے لی ایک بوتل وچ پا کے حضرت ام سلمان وعدہ فرمائی فرمایا اے ام سلمہ اے مٹی آدھے کول رکھ لے انہوں ویکھ دی رمیں جیس دل
اس مٹی دا رنگ سرخ ہو جاوے جان لمی میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام دے علم تے اعتراض کرنے والے، آقا علیہ السلام دی شان رسالت تے اعتراض کرنے والے اے دس آقا علیہ السلام نے مٹی سلمہ نو کیوں عطا کیتی ہے؟ اور بھی ازواج مطہرات موجود سن اور کسے نو بھی عطا فرما سکتے سن، کسے نو نہیں عطا فرمائی کیونکہ آپ جان دے سن جدو میرے حسین شہید ہونا ہے ادو فقط سلمہ میرے ازواج وچوں موجود ہون گیاں۔ آپ نے پہلے ہی دس دیتا، فرمایا کہ سلمہ فقط رہ جائے گی، باقی سارے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جان گے۔ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہر روز جدو امام حسین پاک نے کربلا دے سفر دا آغاز فرمایا، یزید خلیفہ بنیا، آپ دے واسطے مشکلات کھڑیاں کیتیاں گئیاں۔ آپ نے پہلا مدینہ تو رسول چھوڑیا، پھر مکہ المکرمہ تشریف لائے، پھر مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے عراق دے سفر تے روانہ ہوئے نے۔ آپ روز اٹھ دیاں نے اس مٹی نو ویکھ دیاں نے، اجے رنگ تبدیل نہیں ہویا۔ آپ کہہ دیاں نے جس دن اس مٹی دا رنگ بدلنا ہے او دن بڑا عظیم ہونا ہے، او دن بہت ہولناک ہونا ہے، او دن بڑا غضبناک ہونا ہے۔ ایک دن آپ اٹھیاں نے اور آپ نے جس وقت مٹی نو ویکھیا اون دا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا اے مدینے والےو جان لو امام حسین شہید ہو گئے نے۔ اے انہاں دا ایمان سی، انہاں دا کیتا کوئی خبر نہیں آئی۔ انہاں نو آقا علیہ السلام دے فرمان تے اے نا ایمان سی، جس دن آپ نے خبر دیتی ہے اسے دن آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسین پاک علیہ السلام 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 61 ہجری آ میدان کربلا وچ موجود نے۔ ایک سائڈ تے آپ نے، دوسرے سائڈ تے کوفی نے، عمر بن سعد دا لشکر ہے، ابن زیاد دا لشکر ہے، شمر لائن اون دے وچ موجود ہے۔ جڑا عمر بن سعد نو کسارے ہے، جڑا کہہ رہا ہے کہ جلدی کر امام حسین پاک نو شہید کر دے۔ امام حسین پاک علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے نال موجود نے۔ آپ نے اس رات نو سارے غلاماں نو بلایا، فرمایا میرے غلاموں، اے میرے ساتھیوں، اے جڑے لوگ نے، اے جڑے یزیدی نے، میرے خون دے پیاسے نے، اور جس رستے دے میں چلے آواں اس رستے دے سوائے موت تو اور کچھ نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے امام حسین پاک کول بادشاہی آئے گی، انہاں کول پیسہ آئے گا، انہاں کول سونا چاندی آئے گا، اے حاکم بن جان گے، سانو وزارتاں مل جان گیاں، سانو مرتبے مل جان گے، دنیا تے کچھ نہیں ملنا۔ لہذا اگر کوئی دنیا دا طلبگار ہے، اگر کوئی دنیا دے چان والا ہے، میرے لشکر وچوں نکل جاوے، کیونکہ اساں دے نال او چلے گا جڑا آخرت دا طلبگار ہے، جڑا آخرت دے چان والا ہے۔ اور ساڈا وعدہ ہے، فرمایا جڑا ساڈے نال چلے گا، جڑا ساڈے رستے تے چلے گا، اسی آدے نال جنت لے کے جاواں گے۔ امام حسین پاک علیہ السلام دے ساتھیاں نے یکے بعد دیگرے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں۔ آقا علیہ السلام آپ امام حسین پاک علیہ السلام دے بھتیجیاں نے، بھانجیاں نے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں۔ آپ دے بیٹیاں نے اپنی قربانیاں پیش کر دیتیاں۔ بالآخر امام حسین پاک علیہ السلام آپ دی شہادت دا وقت آ گیا۔ امام حسین پاک نے تیاری فرمائی، آقا علیہ السلام دا امامہ بنیا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کندھے تے رکھی ہے اور اپنے خیمے وچوں باہر تشریف لائے نے اور اپنے گھوڑے تے سوارے ہون لگے نے۔ دل وچ خیال آیا، دل وچ خیال آیا، اج
اج حسین کلا رہ گیا ہے، اج کوئی حسین نو سہارا دین والا ظاہرن کوئی نہیں، اج کوئی حسین دی رکاب تھامن والا کوئی نہیں۔ خیال آیا کہ جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل برا کے تھمایا، جدوں علی والے خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑنے والا، جدوں وار حسین دا آیا خیمے وچوں نکلے زینب، اسے برقع منہ تے پایا، تھم رکاب گھوڑے دیا کھے، ویل چڑھ امڑی دیا جایا۔ امام حسین پاک علیہ السلام آپ گھوڑے دے سوار ہو گئے، گھوڑے نو چلن دا کہہ رہے نے، گھوڑا چلدا نہیں، پھر گھوڑے نو اشارہ دیتا، گھوڑا نہیں چلیا، بعد نے لکھیا ہے 14 وار امام حسین نے گھوڑے دی لگام کھچیا، گھوڑا نہیں چلیا، اور گھوڑے نے فرمایا گھوڑے کی ہو گیا، بیٹے میں قربان کیتے، بھتیجے میں قربان کیتے، بانجے میرے قربان ہوئے نے، ساتھی میرے قربان ہوئے نے، تو کیوں نہیں چلدا؟ اللہ نے گھوڑے نو زبان دیتی ہے، عرض کرتا ہے مولا حسین تیرا فرمان ہوئے میں نہ چلا ہو نہیں سکتا، لیکن نیچے بیک سکینہ ہے، میں اس واسطے نہیں چلدا، اپنے باپ نو یاد بھی کر دیے، تسا کہندے ہو چل، او کہندیے نہ چل، دسو میں کی کراں؟ میرے امام نیچے آئے نے، سیدہ سکینہ نو اٹھایا، اپنے سینے دے نال لگایا، انہاں نو پیار کیتا، انہاں دے نال پیار والیاں گلاں کیتیاں نے، اپنی بیٹی نو دلاسا دیتا، دلاسا دے کے خیمے چھوڑ کے آ گئے، اور آ کے پھر سوار ہو گئے نے۔ میرے امام جس وقت میدان چ گئے نے، کسے کوفی دی ہمت نہیں پئی انہاں دے سامنے آوے، کسے دی ہمت نہیں ہے کوئی میرے امام تے وار کرے، کیونکہ دیاں وجہ نے کئی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے کوفیو ویکھو میں کون ہاں، اگر نہیں پتا دوسرے کو پوچھ لو، اگر کونوں نہیں پتا ہے وہ دے نال دے کو پوچھ لوے، اگر انہوں نہیں پتا میرے نبی دے صحابہ کو پوچھ لو، میں او حسین جنہوں آقا علیہ السلام اپنی زبان چسان دے نے، میں او حسین اگر میں کمر دے چڑھ جاواں نبی سجدیوں سار نہیں چاہتا، میں او حسین اگر اسی مسجد نبوی آئیے، اگر لڑکھڑ آ جائیے، ساڈا نانا خطبہ چھوڑ کے سانو ہی اٹھا لیندہ ہے، فرمایا میں او حسین جنہوں نانا مصطفیٰ اپنے کندھیاں تے سوار کر کے بٹھاندا ہے، میں اپنے نانے دیا زلفاں پکڑ لینا وا، جدھر اشارہ کرنا وا ادھر میرا نانا مڑ جاندا ہے، میری شان نو جان لو، میرے مقام نو پہچان لو، اور میں خود نہیں آیا، تسا خط لکھے نے، میں تواڈے خطاں دی وجہ دے نال آیا وا، میرے آن دے ذمہ دار بھی تسا ہو، اور تسا میرے دشمن بن گئے، مینوں شہید کرن واسطے تیار ہو گئے، انہاں لوگاں نے کیا تیرے کول کوئی راستہ نہیں اور کوئی رستہ نہیں، یا یزید دی بیعت کر لو یا جان دے دیو، آپ نے فرمایا میں حسین سارتا جا سکتا ہے لیکن کسے یزید دی بیعت نہیں کر سکتا۔
اب ایسا ماحول بن گیا چونکہ سارے نو پتہ ہے کائنات دے وچ اج اگر سب تو افضل ترین ہستی ہے وہ امام حسین نے، آپ دے کس حملہ کرنے واسطے کوئی تیار نہیں، آپ کو شہید کرنے واسطے کوئی تیار نہیں۔ شمر نے بڑیاں کوششاں کیتیاں، عمر بن سعد نے بڑیاں کوششاں کیتیاں، لیکن لوگ آندے نے قریب آندے نے، جدو نیڑے آندے نے ہاتھ پیر کمبن لگ پیندے نے، ہاتھ کمبن لگ پیندے نے، واپس چلے جاندے نے۔ انہاں نے سوچیا اگر امام حسین کھڑے رہے، لوگاں نے حملہ نہ کیتا، انہاں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مولا علی دا بیٹا حسین ہے، انہاں دے نال تلوار دے نال مقابلہ نہیں ہو سکتا، فضائل دے نال مقابلہ نہیں ہو سکتا، کمالات دے نال مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہاں نے کیا پھر دھوکہ دئیے، پھر امام حسین نو دھوکہ دئیے۔ دھوکہ کیا دیتا؟ کہندے نے کہ ساتھی ٹپے تے چڑھ کے او اذان پڑھے، جدو اذان سنے گا حسین فوراً نماز پڑھے گا، جدو امام نماز پڑھے گا اپنے واسطے آسانی ہو جائے گی، ساڑھے واسطے آسانی ہو جائے گی۔ ایک چڑھیا، اس نے آذان پڑھی، ویسے بھی جمعۃ المبارک نماز کا وقت ہو گیا، میرے امام نے فرمایا کہ نماز پڑھ لئیے، جنگ روک دیو۔ کہندے نے اساں جنگ نہیں روکنے، اساں دونوں نماز نہیں پڑھن دینے، تساں کیڑے وڈے نمازی ہو۔ ادھروں اذان ہوئی ہے، میرے امام نے تلوار نیچے پھینک دیتی، نماز دے واسطے تیار ہو گئے۔ جس وقت نماز واسطے تیار ہوئے نے، پھر ماں دی آواز آئی ہے، فرمایا بیٹا حسین، فرمایا ہاں ماں آ گئے ہو، فرمایا ہاں بیٹا میں بھی آ گئی ہاں، تیرا نانا مصطفیٰ بھی آ گیا ہے، سارے نبی بھی رسول بھی آ گئے نے، بلکہ کائنات دی ہر شے تہاڈی شہادت نو دیکھ رہی ہے، اس منظر دا نظارہ کر رہی ہے۔ فرمایا میری ماں میں نماز پڑھن لگا ماں، فرمایا جدو میں قیام کراں تو ویکھدی رہے، جدو میں رکوع کراں تو ویکھدی رہے، جدو میں سجدے جاواں نہ ویکھے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کیونکہ سجدیوں حسین نے اٹھنا نہیں ہے۔ میرے امام نے نماز شروع کر لے، آپ نے قیام فرمایا، پھر آپ نے رکوع فرمایا، جدو سجدے گئے نے شمر لائی نے آگے بڑھیا، تلوار لے کے خنجر لے کے آیا، میرے امام دی گردن تے آ کے اتو چھری چلان لگ پیا۔ جدو میرے امام نے ویکھیا، آپ نے ویکھیا کہ شہادت دا وقت آ گیا، زمین نو کہندے نے اے زمین مینو تھوڑا جا چھپا لے، میری بہن زینب دی نظر نہ پہ جاوے، اودیاں نظراں تو ہی اوجل کر لے۔ زمین نے اپنے آپ نو جھکا لیا، جدو سیدہ زینب دی نظر نہ پڑے، آپ کھڑیاں ہو گئیاں۔ فرمایا اے حسین اگر تو علی دا بیٹا ہے، میں حسین دی دھیاں، اگر تو نانے دے دین دے واسطے اپنا سر دے سکنا ہے، میں تیری قربانی نو ویکھ سکنیاں، میں نہ جگرا رکھنیاں اپنی اکھاں دے سامنے، اپنے ویر نو قربان کیتا ہے۔ میرے امام نے شہادت دا جام نوش فرمایا، اے جڑا کربلا ہے، اے جڑی میرے امام دی شہادت ہے، ایندا آغاز علی اکبر دی اذان تو ہویا ہے، اور ایندا جڑا اختتام ہے اے امام حسین دے سجدے تو ہویا ہے۔ میرے امام نے پیغام دیتا، اے میرے تے ایمان لان والے ہو، میرے نال پیار کرن والے ہو، اپنے آپ نو حسینی کہن والے ہو، نہ نماز نو چھڈیا جے، نہ اذان نو چھڈیا جے، کیونکہ میں اس اذان نو بچان دے واسطے، اس نماز نو بچان دے واسطے اپنا پورا خاندان قربان کر دیتا ہے، اور دنیا اور آبادی تو باہر آ کے جنگل پیرانے دے وچ آ کے اپنے خاندان دی اپنیاں بہناں نو اپنیاں بیٹیاں نو چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ اے یاد رکھیا جے سب کچھ چلا جائے
لیکن ایمان نہ جاوے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ دی جو کیفیت ہے، ویر قربان ہو گیا، یزیدیاں نے قافلے لٹنے جڑے خیمے نے انہاں نے اکھیڑ دیتا، خیمیاں نے آگ لگا دیتی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے صبر و استقلال دا فرمایا ہے، لیکن جس بہن دے سامنے اندہ ویر قربان ہو جائے، جس ماں دے سامنے اندے بیٹے قربان ہو جان، جیز پھپھی دے سامنے اندے بتیجے قربان ہو جان، اندی کیفیت کیا ہوندی ہے؟ کچھ لوگ کہندے نے امام حسین پاک دی شہادت اعزاز ہے، اے ظلم نہیں ہے، اے ظلم نہیں ہے۔ تو میں کہنا ماں اگر اے ظلم نہیں ہے پھر کائنات جہور ظلم کی ہونا ہے، اس تو ود کے ظلم کی ہونا ہے، اس تو ود کے زیادتی کی ہونی ہے، اس تو پڑھ کے کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں۔ او جڑا گلا مبارک جس گلے دے بوسے اللہ دا حبیب لوے، جس گلے دے بوسے اللہ دا محبوب لیندہ رہا ہے، آج اس گلے نو کٹ دیتا گیا، آج او جسم نازنین اوندے دے گھوڑے دوڑا دیتے گئے نے۔ فرمایا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گدا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں صف آرائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، بچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، خون میں در پیج امام کے ہے، سر زخمی ہے چاند سی پر نور جبیں مگر زخمی ہے، سینہ ہے سب برچھیوں سے تابہ کمر زخمی ہے، تیرا بیداد تیرے بیداد سے دل زخمی ہے، نبی نے ان کی پیشانی ہے چومی کہ روشن جس کا چہرہ چاند سا تھا، علی تھے باپ کر آلہ قریشی تو نانا ان کا تھا سرور جہاں کا، کون شبیر وہ جن کا نانا نبی، جن کی ماں فاطمہ، جن کا بابا علی، خاک پر پائے گھوڑوں سے کچلا ہوا اس کا لاشا آج کی رات ہے۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ وچ تو میرے امام دا گھوڑا واپس آیا، اور گھوڑا اپنا سر پٹکدا اپنا سر زمین وچ ماردا جدو سیدہ دی بارگاہ وچ آیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے گھوڑا خالی ویکھیا، تو خالی گھوڑا ویکھ کے زینب روندی کر کر زاری، ویر میرے نو کتے چھڑ آیا ہے، دس حقیقت ساری، کس نے خنجر چلایا اس تے، کس نے ماریا دھاڑا کی کر پیر زمین تے ڈگا، او عرش عظیم دا تارا تے لکھ رنجگیاں وچ ویر مرن، لکھ رنجگیاں وچ مر ویر بجن، نہیں رک دیا امڑی جایا، لگ دم دم خون کو کشش ویندی، میں کئی بے
دعا ہے اللہ تعالیٰ محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ بند